یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قل یتوفاکم ملک الموت، موت کا جو فرشتہ ہے وہ تمہیں موت دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کہہ کس سے رہا ہے؟ رسول اللہ سے۔ اب کسی بریلوی سے پوچھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مذاق کیا ہے یا جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بریلوی کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، نبی دیوبند آتے ہیں ٹرین سے، بریلی آتے ہیں پلین سے۔ بولتے ہیں نا، طاہر القادری بولتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سعودی ایئر لائنس کا ٹکٹ کٹوایا اور پھر وہ میرے پاس کراچی آئے، پاکستان آئے، پاکستان میں مجھ سے ملاقات کی، میں نے ان کے پیر پکڑ لیے۔ یہ عقیدے سنے نہیں سنے؟ سب کھلے عام بیان ہوتے ہیں، ویڈیو موجود ہیں۔ سب دیوبندیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرین سے آ رہے تھے دیوبند کا حساب کتاب دیکھنے۔ ہمارا سوال یہ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ سجدہ جو ابھی پڑھی گئی پہلی رکعت میں، آیت نمبر 11 ہے اس میں 21ویں پارے کے اندر، قل یتوفاکم، یتوفا موت کو کہتے ہیں، تمہیں موت دی جائے گی۔ کون دے گا؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، وہ فرشتہ تمہیں موت دے گا جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، وکل بکم، جس کو تمہارے اوپر وکیل بنایا گیا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے۔ جیسے وکیل کیس لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو کیس لگایا ہے وہ اس فرشتے کے ذمہ رکھا کہ اسے موت دینی ہے۔ وکل بکم، تمہارے اوپر وکیل مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ فرشتہ ملک الموت یہ ہماری موت کا وکیل ہے، اور یہ ہر چیز کو موت دے گا۔ ملک الموت جسے کہا جاتا ہے۔ اب کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے نبی کو موت نہیں ہے؟ کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے کہ کسی کو موت نہیں ہے؟ اس دنیا سے، جیسے شہید کو کہا جاتا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، تو وہ دنیاوی اعتبار سے جو اسے موت آنی تھی وہ تو آئی ہے، لیکن اس کی موت میں اور عام انسانوں کی موت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عام انسان موت ہوتی ہے اگر جنتی ہے تو قبر میں سلا دیا جاتا ہے، نم کنوم العروس، سو جا، جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ جہنمی ہے تو پھر اس کو ذق عذاب الحریق، یہ بھیانک جلتا ہوا آگ کا عذاب چکھ اس کا، یہ معاملہ ہے۔ بعد الموت حفرۃ من حفر النیران او روضۃ من ریاض الجنہ، مرنے کے بعد انسان کے لیے جنت یا تو اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے، یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے۔ یہ آخری فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر رکھے ہیں سب۔ تو پھر یہ جو موت ہے وہ فرشتے، وہ جو شہید کی موت ہوتی ہے، وہ موت ایسی ہے کہ دنیا میں ادھر موت بھی، ادھر اس کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ ادھر ان کو صرف یہ ہے کہ ایک منزل سے دوسری منزل کو ٹرانسفر ہو جانا،
اور یہ عام موتیں جو ہوتی ہیں یہ سب عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، جو قبر کا عذاب، شہید کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، شہید اللہ کے وہاں جنت میں ہوتا ہے۔ تو اس کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے، ماننے سے منع نہیں کیا ہے۔ اگر آپ مردہ مانیں گے نہیں تو دفنائیں گے کیسے اس کو؟ زندہ کہنے کے لیے منع کیا ہے، کہنے کے لیے منع معنوی اعتبار سے اس لیے کیا ہے کہ آپ کو وہ جنت میں ٹرانسفر ہو گیا ہے، لیکن مردہ مان کر ہی آپ دفن کرتے ہیں، مردہ مان کر ہی آپ اس کو کفن پہناتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر میں 3 کو دفن کیا ہے، زندہ سمجھ کر دفن کیا ہے۔ کہنے میں اور ماننے میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کسی کو مانتے ہیں لیکن زبان سے نہیں کہتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ وہ مانتے نہیں مانتے ہیں۔ ہم بھی شہید کو مردہ نہیں مانتے، ہم بھی مردہ مانتے ہیں لیکن کہتے نہیں۔ اس کو یہاں سے اس دنیا سے جو ٹرانسفر، اس کی دنیاوی موت ہے وہ تو سب کو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس جملے کا انکار کیسے کرو گے قرآن میں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ یا تو یہ کہو کہ اس کا مذاق اڑائیں گے اس جملے کا، قرآن کا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل یتوفاکم ملک الموت۔ اس سے کھلے لفظوں میں اور کیا بات ہوگی؟ وکل موت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اور سب کو تم کو لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ کفار کے اعتراض کا مکمل جواب ہے، یعنی کفار جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو یہ تصور کہاں سے آیا، وہم کا تصور کہاں سے آیا؟ واضح سی بات ہے کہ گوشت پوشت کے مجموعے پر لفظ ہم یا تم کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد گوشت پوشت تو واقعی مٹی میں مل جائے گا، مگر یہ ہم یا تم مٹی میں نہیں مل سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جو تم میں ہم نے پھونکی تھی، جس کی وجہ سے تم لوگ اپنے آپ کو ہم یا تم کہتے ہو، اور یہی چیز یا روح ہماری طرف سے تمہاری موت پر مقرر کردہ فرشتہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اب تمہاری روح پھر ہمارے پاس آ گئی۔ زمین کے جن عناصر سے تم پہلے بنے تھے انہی عناصر سے تم پھر بھی بنائے جاؤ گے، بلکہ زیادہ آسانی سے بنائے جا سکتے ہو، اور تمہاری روح جو ہمارے قبضے میں ہے وہ پھر ہم تمہارے اجسام میں مٹی سے ہی بنا کر اس میں ڈال دیں گے اور اپنے پاس تمہیں لا کر حاضر کریں گے۔ اس وقت بھی وہی ہم تم میں موجود ہوگا جو آج موجود ہے، اور اسی ہم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ واضح رہے کہ یہاں روح سے مراد روح حیوانی نہیں جو ہر ذی حیات کو متحرک کرنے کا سبب ہوتا ہے، بلکہ یہاں روح سے مراد روح انسانی ہے، جس کی بنا پر انسان دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز ہوا، اسے عقل اور شعور بخشا گیا اور ارادہ و اختیار دے کر خلافت ارضی کا حامل بنایا گیا۔ یہ الفاظ اردو کے ہیں، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ کہ روح جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ڈالی انسانوں میں اور جانوروں میں، تو ہماری روح یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں ہم، یہی چیز روح ہے جو ہم اور تم ہوتا ہے۔ انسان جو یہ جسم ہے اس جسم سے خطاب نہیں کرتا ہے، ہماری جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہم اور تم سے ہوتی ہے۔ جسم تو سڑ جائے گا لیکن ہم اور تم ختم نہیں ہوگا، یہی ہم اور تم ہی اللہ کے وہاں حاضر ہوگا، فرشتہ اسی کو قبضے میں کرتا ہے، اور اسی سے پھر دوبارہ تمہارا جسم تیار کیا جائے گا حشر کے میدان میں۔ جسم تو سڑ گل جاتا ہے لیکن ہم اور تم نہیں مٹتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا حکم،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا حکم ہے جو ہمارے اندر داخل ہے. اسی کو عیسیٰ علیہ السلام اسی کلمے سے پیدا ہوئے تھا نا. وَأَلْقَاهَا كَلِمَةٌ إِلَىٰ مَرْيَمَ، مریم کی طرف ایک کلمہ ڈالا تھا. کلمہ کیا تھا؟ کن، ہو جا. تو یہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو، تمام انسانوں کو زندہ کرے گا. اور اس آیت میں بھی یہی کہا گیا ہے. اور اس کے بعد والی آیت میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، یہ ہونے والا نہیں ہے. نعمل صالحا انا موقنون، یہ ہونے والا نہیں ہے. اب یقین کا مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. اب وہاں یہ کیا کہیں گے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب گنہگار مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے. ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے. عند ربہم، تو کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا. ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا. وسمعنا، اور ہم نے سن لیا. فرجعنا، اب یقین آ گیا. دنیا میں ہمیں یقین نہیں تھا، ہم سنتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، جو کچھ ہوگا دیکھ لیں گے، ہے نا. اے جاؤ تم نئی نئی باتیں بتاؤ، تو ہم سن بھی نہیں کیا، نہیں سب باتیں. اب وہاں کیا کہہ رہا ہے آدمی؟ ابصرنا، دیکھ لیا. یہاں دنیا میں کہتا تھا دیکھ لیں گے، اور جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دکھا دے گا تو کہے گا ہاں دیکھ لیا. ابصرنا، ربنا ابصرنا وسمعنا، ہاں اب تو سن بھی لیا. اب کیا ہے؟ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. جب سنانے والے سناتے رہے، تم کو دکھانے والے دکھاتے رہے، تب تو تم نے سننے اور جاننے کا انکار کیا. نہ سننا نہ دیکھا. اب دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اب وہاں کہتا ہے فرجعنا، اے اللہ ہمیں واپس کر دے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے. فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دے، لوٹا دے. کیا کریں گے وہاں جا کے؟ نعمل صالحا، پھر ہم نیک عمل کریں گے وہاں جا کر. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں واپس کر دے، ہم جا کر وہاں اب نیک اعمال کریں گے. انا موقنون، اب ہمیں پکا یقین ہو گیا، ابھی تک یقین نہیں تھا. اسی کا نام ایمان بالغیب ہے. اگر ہم کو ایمان بالغیب نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. اللہ کے تمام ان چیزوں کا جو رسول اللہ نے بیان کی، جو قرآن نے بیان کی، ان تمام غیب کی چیزوں پر ایمان رکھنا ہی انسان کی کامیابی اور اس کے ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے. ان کا مطالبہ بھی بالکل عبث ہوگا. یعنی یہ لوگ جو کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو واپس کر دو، یہ مطالبہ ان کا بکواس ہوگا، بیکار ہوگا. کیونکہ انسان کو عقل اور شعور تو اس لیے دیا گیا تھا کہ ان سے کام لیتے ہوئے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور یہی ایمان بالغیب کا مطلب ہے. ایمان بالغیب کا یہی مطلب ہے، اور اسی چیز کا انسان سے مطالبہ ہے. پھر جب انسان نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تو اس کا ایمان اضطراری ہوا، اختیاری نہ ہوا. اب تو تم مجبوری میں لا رہے ہو نا ایمان. اختیار سے ایمان لاتے کہ ہاں ہم اس چیز کو مانتے ہیں، تب تو تمہارا ایمان تھا. اب تو جب پھنس گئے، کرے نہ کرے تو پھر کیا کرے، مرے، اب کیا کرو؟ اب تو کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ اختیاری نہ ہو رہا، نہ ہی اسے ایمان بالغیب کہہ سکتے ہیں. اس مقام پر ان کے مطالبے پر جواب نہیں دیا جائے گا، جبکہ ایک دوسری جگہ پر یہ جواب دیا گیا ہے کہ اگر دوبارہ دنیا میں بھیجنا انسان کا دستور نہیں ہے تو تاہم بالفرض محال اگر ہم انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیں تو پھر یہ لوگ ویسے ہی کام کریں گے جیسے پہلے کر کے آئے ہیں. یہ لوگ پھر دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے پر ویسے مفتون ہو جائیں گے، فتنوں میں ہو جائیں گے جیسا کہ پہلے تھے، اور پہلی سی شرارتیں پھر شروع کر دیں گے. اس لیے ان کو واپس بھیجنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یعنی اپنے کفر اور شرک اور معصیت کی وجہ سے شرمندگی کے مارے یہ وہاں ایسے ہی رہیں گے. یعنی جس کو جھٹلایا کرتے تھے اسے دیکھ لیا، جس کا انکار کرتے تھے اسے سن لیا.
یا تیری وعیدوں کی سچائی کو دیکھ لیا اور پیغمبروں کی تصدیق کو سن لیا، لیکن اس وقت کا دیکھنا سننا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب یقین کیا تو کس کام کا؟ اب تو اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو چکا ہے جسے انہیں بھگتنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان پر زندہ رکھے، اب جو موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔